बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब जो एक मुसद्दिका इत्तला है वो ये है कि पैमरा की जानिब से इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि उनका नाम नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कभी अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी जो अभी तक कायम है, और कायद मुत्तहिदा का नाम उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो पाबंदी है ये थोड़ी सी मुबहिम है, इतनी वाज़ेह नहीं है। वो इस अंदाज से कि वो जो लेटर इशू हुआ है, वो जो नोटिफिकेशन आया है, जो तमाम चैनल्स को गया है, उसमें खान साहब का नाम नहीं लिया गया, बल्कि ये कहा गया कि वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं और जो उनके सरगना हैं, जो हैंडलर्स हैं, और वो लोग के जो ये सारा काम करते रहे हैं, जो एंटी स्टेट था, उनको मीडिया पे प्रोजेक्शन नहीं देनी चाहिए। लेकिन साथ-साथ ये भी कहा गया कि खान साहब का नाम लेके वर्बली अलबत्ता जो है वो चैनल्स को कह दिया गया है कि खबरनामे की हद तक, यानी जो बुलेटिन है, जो न्यूज़ है, जो हर 1 घंटे के बाद आप देखते हैं कि हर चैनल के ऊपर चलती है, उसमें जो खान साहब का नाम है वो नहीं लिया जाएगा। ये प्रैक्टिस अब जो है ये एक पूरी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं, और वो जो हमारे यहाँ जिसको आप आज़ादी इज़हार राय कहते हैं, उस पे कदगन शुमार करते हैं और कहते हैं कि ये बड़ी ज़्यादती है और ऐसा तो होना चाहिए और खुल के बोलने का मौका जो है वो देना चाहिए। लेकिन वो लोग जो इस बात के हक़ में हैं, जो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, उनके पास जो मिसालें हैं वो बड़ी वज़नी हैं। वो इस तरीके से कि जब इमरान खान साहब खुद साहिबे इक़्तिदार थे, तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने क्या सहाफ़ी और क्या सियासतदान और जितने भी उनके मुखालफिन थे, उनके ऊपर बिल्कुल ऐसी ही पाबंदियाँ लगाई थी। आप देखते हैं कि नुसरत जावेद को ऑफ एयर कर दिया गया था, तलत हुसैन साहब को ऑफ एयर कर दिया गया था, हामिद मीर साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। उसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वो ऑन एयर जाते हुए उनको रोक दिया गया था। तो अब फिर जो बीज बोया जाता है, ज़ाहिर है कि वो जब पक के फसल तैयार होती है, तो जिसने बोया होता है उसी ने उसको काटना होता है। तो ये खान साहब अपने दौरे हुकूमत के अंदर ये कर चुके हैं। खान साहब को जो दाएं और बाएं 2 झंडे लगा के एक जिसे फाते आज़म बन के और इस्लामी ममालिक और मुस्लिम उम्मा का खुद साख्ता लीडर कहलवाने का जो शौक़ है, और वो जो 8 फुट का एक नीले रंग के पेंट वाला उन्होंने एक हिस्सा ज़मान पार्क के अंदर बना रखा है, जहाँ से कौम से खिताब के नाम पे जो कुछ वो करते हैं वो बुनियादी तौर पे एंटी स्टेट जुमले हैं। वो उकसाना है, वो उभारना है, वो नफ़रत पैदा करना है, और वो आपने उसका जो रिज़ल्ट है वो देख लिया, और वो रिज़ल्ट ये है कि आप देखते हैं कि अब 9 मई को जो वाक़या हुआ है, उसमें जो जलाओ घेराव किया गया, जो रियासत की इमलाक को तबाह किया गया, जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की इमलाक को तबाह किया गया, तनसीबात को निशाना बनाया गया, और हत्ता के शुहदा की जो है वो भी बेहुरमती की गई। अब एक चीज़ आप बड़े गौर से देखें, पूरी दुनिया के अंदर जब किसी को सैल्यूट किया जाता है, ख़ास तौर पे आर्मी के अंदर, आप देखें कि आर्मी कुछ मिलिट्री को भी कुछ सिविलियन को भी सैल्यूट करती है। जैसे सदर मुमलिकत को भी सैल्यूट किया जाता है, वज़ीर आज़म को भी सैल्यूट किया जाता है। तो ये जो सैल्यूट किए जाते हैं, ये सैल्यूट बुनियादी तौर पे उस शख्सियत को नहीं किए जाते। आई रिपीट कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हैं, या इनसे पहले ज़रदारी हैं, या उनसे पहले रफ़ीक तारड़ हैं, या उनसे पहले मुशर्रफ हैं, जो भी लोग हैं, तो ये जो सैल्यूट है ये ज़रदारी को नहीं किया गया, ये आरिफ अलवी को नहीं किया गया, ये रफ़ीक तारड़ को नहीं किया गया, ये फ़ारूक लगारी को नहीं किया गया, बल्कि ये उस मनसब को किया गया। उस मनसब को किया जाने वाला सैल्यूट है जो कि फ़ौज की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से किया जाता है। और सेम विद द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। आर्मी चीफ के मनसब पे जो भी शख्स बैठा होगा, चाहे वो राहील शरीफ साहब हों, चाहे वो कियानी साहब हों, चाहे वो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग हों, चाहे वो ज़िया उल हक हो, जनरल मुशर्रफ हो, बाजवा साहब हों, या फिर हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब हों, तो उनकी शख्सियत को ये सैल्यूट नहीं है। ये सैल्यूट उस मर्तबे को है, उस मकाम को है, उस एजाज़ को है। सो इसीलिए जो सैल्यूट करने वाला होता है, चूँकि उसे मालूम होता है कि वो ये जो सैल्यूट कर रहा है वो किसी शख्सियत को नहीं कर रहा, तो उसको किसी भी किस्म की जो इल फीलिंग है वो नहीं आती, बल्कि वो उस मर्तबे को सलाम कर रहा होता है, और उस मर्तबे को जो है
وہ سیلوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ پچھلے کافی عرصے سے ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس انداز سے ان تمام وہ جتنے بھی منصب ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ان کے حوالے سے جو اکسایا گیا ہے، تو اس بندے کے اوپر جو حملہ ہوگا یا اس بندے کے بارے میں جو ہرزہ سرائی ہوگی، وہ بنیادی طور پہ اس کی شخصیت نہیں بلکہ اس کی سیٹ اور اس کے منصب کے اوپر ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب آج تک ہمارے جو حاضر سروس فوجی افسران ہیں، میر جعفر، میر صادق سے لے کر ڈرٹی ہیری اور پھر ڈرٹی ہیری سے لینے کے بعد اب ڈائریکٹ ان کے نیم لینا جو ہے نا، وہ بنیادی طور پہ ان مناصب، وہ جتنے بھی منصب ہیں، وہ جتنی بھی سیٹیں ہیں، وہ جتنے بھی عہدے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ جس طریقے سے آپ آرمی یا سول تنصیبات میں کسی سرکاری عمارت یا کسی سرکاری ورثے کو یا کسی سرکاری ایسٹ کے اوپر اگر حملہ کرتے ہیں، اس کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو وہ پوری ریاست پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ ریاست کے عہدے جو ہیں ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، بکواسیات کرتے ہیں، تو وہ ملک کے خلاف بغاوت میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ لوگ جو کہ ایک گہری سوچ رکھتے ہیں اور جذبات سے ہٹ کے ذرا باریکی سے دیکھتے ہیں، تو وہ اس بات کے حق میں ہے کہ واقعی خان صاحب اپنے دائیں بائیں جو دو جھنڈے لگا کے جو خود ساختہ طور پہ لیڈر بن کے باتیں کرتے ہوتے ہیں، اب اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے، اور اگر ختم نہیں تو کم از کم ان کو لگام ڈالنی چاہیے، ان کی زبان کو لگام ڈالنی چاہیے، اور ان کو کہا جانا چاہیے کہ اب آپ انسانوں کے لہجے میں بات کریں، انسان بنے تو جو بات کریں، کیونکہ وہ جو آزادی اظہار رائے کا حق ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، وہ ان کے لیے جو انسان بن کے بات کرتے ہیں۔ اور اسی بنیاد کے اوپر ہم نے پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی عدالت نے الطاف حسین کے اوپر بھی پابندی لگا رکھی ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، انسان بن کے بات نہیں کرتا، یعنی دیکھنے کو تو وہ ایک گوشت پوشت کا انسان ہی ہے، لیکن وہ انسان بنا ہوا نہیں۔ تو اب اسی قدم پہ اگر عمران خان نیازی صاحب چل پڑے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یقینی طور پہ وہی فارمولہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اب جو دوسری ایک خبر ہے وہ بڑی خوشائند خبر ہے۔ ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، تو قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور کسی کو بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ بہت سنگین الزامات ہیں، کرپشن کے، ان کے بیٹوں پہ بھی الزامات ہیں، ان پہ بھی الزامات ہیں، اور اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب فیصل چودھری اور فواد چودھری جو ہے ان کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے وہ لیک ہوئی تھی، جس میں وہ ایک ٹرک کی بات کر رہے تھے، اور ہم نے بہت سے دوستوں نے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی تھیں، اور سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ ٹرک کا جو مطلب ہے وہ 1 ارب روپیہ یا اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو اربوں کی رشوت کا جو چکر تھا، اس کے بعد یہ جو سارا واقعہ ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا۔ اب چونکہ اس کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی کرتے ہیں، جن کا نام مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہے، تو انہوں نے اس کو دبا رکھا تھا۔ اب بہرحال آپ دیکھتے ہیں پچھلے کافی دنوں سے جو چیزیں ہیں وہ بڑی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں۔ وہی صدر مملکت عارف علوی کہ جنہوں نے شہباز شریف سے حلف نہیں لیا تھا، جنہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر سائن نہیں کیے تھے، انہوں نے جب دوسرا بل بنا جو کہ سپریم کورٹ ججمنٹ اینڈ آرڈر ریویو بل ہے، اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے دستخط بھی کر دیے اور اس کو راتوں رات قانون بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بالکل اسی طریقے سے اب یہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اپنے اندر کے حلقوں سے، اور چونکہ اب اس میں جو بار ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے باقاعدہ پٹیشنر ہیں وہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، اور آپ کو وہ پرویز الہی والی کال بھی یاد ہوگی جس میں پرویز الہی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ جسٹس مظاہر کی عدالت میں لگائے جانے چاہیے۔ تو یہ جتنی کرپشن ہے، جتنا یہ کالا دھندا کیا گیا ہے، اب اس پہ فیصلے کا وقت جو ہے وہ بڑا قریب آیا چاہتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر جو ہیں وہ شاید بچ نہیں پائیں گے، قانون کے شکنجے میں جو ہے وہ ضرور آئیں گے۔ کل ایک بڑی خاص ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ وہ فواد چودھری صاحب
کہ جنہوں نے چند ہی دن پہلے یہ کہا تھا کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں. وہ بریک میرا خیال ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہوئے اگر ہمارے سامنے اچانک سے کوئی ٹرک آ جائے موٹر وے پہ جا رہے ہو تو ہم اس وقت جو ایک بالکل ایمرجنسی بریک لگاتے ہیں، وہ کیا اسے ABS بریک جو کہتے ہیں، اس کے فوراً بعد پھر گاڑی ہماری دوبارہ چل پڑتی ہے. میرا خیال ہے وہ بریک صرف اتنی سی ہی تھی. ذرا فواد چودھری صاحب کی چونکہ زبان کی کریڈیبلٹی تو نہیں ہے، یا وہ کوئی قابل اعتبار شخص تو نہیں ہے، اور وہ اکثر پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں، تو کل ان کو اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا گیا کہ ان کے ایک طرف عمران اسماعیل کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف محمود مولوی تھے، درمیان میں فواد چودھری تھے. تینوں نے سیاہ لباس ہی زیب تن کر رکھا تھا، اور گاڑی کے اندر سنا ہے کہ عامر کیانی بھی موجود تھے. اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی سے ملے ہیں، اور ہم جو ملک کو نواز شریف اور زرداری کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. اب ظاہر ہے فواد چودھری کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کو نواز شریف یا زرداری اپنی پارٹی میں شامل ہی نہیں کریں گے. تب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی جو بات ہے کہ چلیں میں تھوڑی سی زبان درازی جو کہ میری سرشت میں خون میں شامل ہے میں وہ کر لوں، تو وہ فواد چودھری نے کر دیا. اب اس نے شاہ محمود قریشی کے علاوہ پرویز خٹک کا نام لیا، اس کے بعد حماد اظہر کا نام لیا، اس کے بعد اسد عمر کا نام لیا. ان تمام لوگوں کا بھی نام لیا کہ وہ فواد چودھری کے ساتھ ہے، جو ابھی PTI میں ہیں، اور انہوں نے PTI سے علیحدگی بالکل اختیار نہیں کی، اور علیحدگی اختیار کرتے نظر بھی نہیں آتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اور بعد میں ان لوگوں نے، ان شخصیات نے اپنے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ڈینائی بھی کر دیا، اور شاہ محمود قریشی کے بیٹے نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ میرے والد سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، میرے والد سے تو فیملی کو بڑی مشکل سے ملنے دیا جاتا ہے. تو اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فواد چودھری نہیں بول رہے، پیچھے وہ بول رہے ہیں. اور وہ جب بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ فواد چودھری نے چند دن پہلے جہانگیر ترین سے بھی رابطہ کیا تھا، اور یہ بڑی مصدقہ خبر ہے، تو اب یہ دھڑے بندی ہونے جا رہی ہے. اور اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ تحریک انصاف میں یا تو کوئی نظریاتی گروپ بن جائے گا یا فارورڈ بلاک بن جائے گا، لیکن ایک تو جو اوریجنل تحریک انصاف ہے اس کو تو ٹیک اوور کر لیں گے شاہ محمود قریشی. اس کے علاوہ دوسری جو پارٹی بنے گی وہ پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین گروپ بنے گا، جس میں آپ کو یہ فواد چودھری اور اس طرح کے باقی لوگ نظر آئیں گے. اور جو تیسرا گروپ بنے گا وہ پختونخوا سے ہوگا، اور وہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف پرویز خٹک گروپ. تو وہ جو PTI کے لوگ یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ اب ان کو 2/3 میجورٹی ملے گی، وہ اب نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ اب اس بات پہ کمیٹڈ ہے کہ اب جو بات ہے وہ مائنس عمران خان فارمولے کی طرف جا رہی ہے. اور عمران خان آپ دیکھیں گے کہ عنقریب نااہلی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھیں گے اور نااہل قرار دے دیے جائیں گے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.